قانون ہے، جب بھی آپ اس چیز کی اپنے معاشرے میں اجازت دیتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے معاشرے میں نقصان نہ پہنچائے۔ جتنی بھی اللہ نے قرآن میں چیزیں کہی ہوئی ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو ہم کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو جب ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرواتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی خود دیکھا کہ جو لوگ، اور میں 80s کی بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے ڈرگ سے پیسہ بھی بنایا، معاشرہ ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ فنکشنز اٹینڈ کی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو ادھر کئی لوگ بات کرتے تھے کہ اس نے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے ڈرگز کے ذریعے بہت پیسہ بنایا، لیکن کیونکہ پیسہ بنایا تھا اس کو ایکسیپٹیبل تھا وہ معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارا سب سے بڑا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہماری معاشرے کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہوئی، کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایکسیپٹیبل بنا لیا، ان کو ہم نے معاشرے میں عزت بھی دی جو کہ ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے تھے، کرپشن سے پیسہ بناتے تھے، ڈرگ سے پیسہ بناتے تھے۔ اس کا پھر نقصان ہونا تھا معاشرے پہ، اور آہستہ آہستہ پہلے ہم نے سوچا کہ یہ تو صرف ڈرگز باہر جا رہی ہیں، چلیں جی پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس پیسے نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وہ پیسہ غلط طرف استعمال ہوتا تھا، رشوتیں دینے میں، لوگوں کو خریدنے پہ استعمال ہوتا تھا، کرپشن بڑھاتا تھا وہ پیسہ، غلط قسم کی پولیٹیشنز کی کیمپین کو بیک کرتا تھا۔ وہ کرپشن کے پیسے سے، ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ابھی اعظم سواتی نے جو آپ کو بتایا کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ، نیوزی لینڈ کی آبادی سے آدھی ہے 70 لاکھ سے، سنگاپور 70 لاکھ سے کم ہے، یعنی وہ ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے اس وقت ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے۔ اور یہ کیونکہ یہ ان کی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا، تو آدمی سوچے کہ کیوں پھینکا ہوگا اس نے، تو کسی نے کہا جی وہ بے روزگار تھا، لیکن بے روزگار تھا اگر ان کو پھینکنا تو خود بھی پھینک دیتا اپنے آپ کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ تو ڈرگ ایڈکٹس جو تباہی مچاتے ہیں، اگر باپ ڈرگ ایڈکٹ ہے تو اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بیوی کی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، وہ اپنی ساری فیملی تباہ کر دیتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کیونکہ سائلنٹ کلر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، لوگ اس کی زیادہ بات نہیں کرتے، اور معاشرے کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کی ایک کینسر پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ اور اب جو سب سے خوفناک چیز ہے، اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے، آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگز کا، اب اسکولوں کے اندر۔ میں نے جب آئی جی اسلام آباد سے میں نے کرائم کی فگر لیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگز کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگ سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن، اور پھر جو پڑھنے کے لیے ڈسپلن ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور پھر وہ کیریکٹر بدل دیتی ہے انسان کا۔ جو سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی، وہ سٹرگل ہی نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی ایک نوجوان جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں،
کہ وہ آگے ہوگا, بڑا کام کرے گا, نوکری کرے گا, وہ سب کچھ اس کی متاثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو صحت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے, اور پھر جو جتنی چھوٹی عمر میں ڈرگز کا استعمال شروع کرو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ ڈرگز کو چھوڑنا. اور اس لیے یہ جو سائلنٹ کلر ہے, یہ جو اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی چلا گیا اور یونیورسٹیز میں بھی چلا گیا, اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF